عمران خان کی 80% تک بنائی جا چکی ہے. عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے, عمران خان ہے تو ایم این اے ایم پی اے ہیں, نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک جگہ پر عمران خان صاحب 5 مہینوں سے بتا رہے ہیں کہ جی میری آنکھ کا مسئلہ ہے, مجھے میرے ذاتی مالک سے ملنے دیا جائے, میرے ڈاکٹرز کو بلایا جائے, لیکن حکومت نہیں بلاتی, جیل انتظامیہ نہیں بلاتی. مراد سعید صاحب کے کلیئر میسیج ہے یہ کہ اب سوابی میں سب کو جمع کیا جائے اور نکلا جائے. اب کوئی راستہ نہیں ہے ہمیں واپس گھر لوٹنے کا, یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے. اب عمران خان کی رہائی کا وقت آ چکا ہے. اور سلمان صفدر کہتے ہیں کہ میرے جو پیٹیشنر ہیں جناب عمران احمد خان نیازی, وہ مجھے کہتی ہیں کہ خونی رشتوں یعنی کہ میرے بچوں اور میری بہنوں اور زندہ رہنے کے لیے جو سہولیات چاہیے ہوتی ہیں ان کے علاوہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے. یہ ہے لیڈر کہ یہ آدمی ہٹ نہیں رہا, یہ کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے نکلوں. یاد ہے آپ کو عمران خان نے کیا کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا میری قوم آپ مجھے انصاف دلوائیں گے. آپ کا کپتان جب تک اس کے اندر خون ہے وہ کھڑا ہے, آخری گیند تک لڑنے والا کیپٹن ہے آپ کا. ہار ماننے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. اسی قوم کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی صورت ہار نہیں مانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آغا شیخ سرور کا سلام. ناظرین کرام, عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق جو رپورٹ آنی تھی بالآخر وہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے, اور اس وقت سلمان صفدر صاحب نے مکمل طور پر اس رپورٹ کے بارے میں جتنی تفصیلات تھیں سپریم کورٹ میں اس وقت پریس کانفرنس کر کے بتا دی. اس پریس کانفرنس میں کیا کیا چیزیں تھیں اور رپورٹ جو ہم نے پڑھی ہے اس رپورٹ میں کیا کیا چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے اس وقت. ناظرین کرام, انتہائی سے زیادہ آپ کو میں بتا دوں کہ تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو دائیں آنکھ ہے اس میں سے 85% ان کی بینائی جو ہے وہ جا چکی ہے اور 15% اس وقت بینائی ان کی باقی ہے. یہ رپورٹ نے اتنے اہم انکشافات کیے ہیں جس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اس رپورٹ میں کیا ہے, آج سپریم کورٹ کے باہر سی ایم کے پی کے بھی موجود تھے, سلمان اکرم راجہ, علیمہ خان صاحبہ, یہ سب وہاں پر موجود تھے, جس میں علیمہ خان جو تھیں وہ آشبار ہو گئیں اپنے بھائی کی اس کیفیت کو رونما دیکھ کر. یہ انہوں نے بات دیکھی کہ عمران خان صاحب نے 4 مہینے پہلے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا اور ان کا علاج پراپرلی کروایا ہی نہیں گیا. ان کی جو ساری ذمہ داری ہے وہ جو سابقہ سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ تھے ان پر آتی ہے. یہ تمام چیزیں کیا تھیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے ناظرین کرام میں آپ کو مکمل طور پر ایک پیٹرن سیٹ کر کے بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ ہے کیا. سب سے پہلے ناظرین کرام, عمران خان صاحب کو 24 جنوری کو پمس منتقل کیا گیا جب ان کی آنکھوں کا علاج ہونا تھا. آپ نے یہ بات ذرا غور کرنی ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل انتظامیہ کو تقریباً 4 مہینے پہلے اپنی آنکھ کے مرض کے بارے میں بتایا کہ میری آنکھ میں درد ہو رہا ہے, وہ سرخ ہو رہی ہے اور مجھے دیکھنے میں بلر جو ہو رہا ہوں میں, میری ایک آنکھ سے مجھے بلر دکھائی دے رہا ہے, یعنی کہ دھندلا پن دکھائی دے رہا ہے. بلر کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب اس میں جو جیل حکام تھے وہ ان کو جو ضروریات دینی تھی, جو عملہ نے ان کی پراپرلی کیئر کرنی تھی, وہ کیئر نہیں ہو سکی. عمران خان صاحب کو بعد میں جب تکلیف ان کی حد سے زیادہ تجاوز کر گئی تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ جی میری جو یہ ایک آنکھ ہے یہ مکمل طور پر سرخ ہو چکی ہے اور اس میں سے پانی بہہ رہا ہے. سلمان صفدر صاحب نے اپنی رپورٹ میں بھی یہ بات واضح کی ہے کہ جب میں ان سے بات کر رہا تھا تو ایک ٹشو ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ بار بار اپنی آنکھ سے وہ پانی جو گر رہا تھا آنکھ سے اس کو وہ صاف کر رہے تھے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 4 مہینے پہلے جب سپرنٹینڈنٹ جیل کو یہ بتایا گیا, ان کے پاس یہ بات گئی, تو انہوں نے اس بات پر لوگوں کو آمادہ کیا, اپنے سٹاف کو آمادہ کیا کہ یہ بات ایک تو باہر نہیں جانی چاہیے, دوسرا انہوں نے یہ آمادہ کیا کہ ان کا علاج آپ نے اڈیالہ جیل کے اندر کرنا ہے. پمس حکام کو بلایا گیا اور ڈاکٹرز نے ان کا جو معائنہ کیا تو وہ دل ملا گئے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی اس مرتبہ آنکھ کا جو یہ معاملہ ہے یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے. اس معاملے پر پمس حکام نے ان کو بتایا کہ ان کو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو پمس ہاسپٹل منتقل کرنا پڑے گا, اگر آپ نہیں کرتے تو پھر یہ معاملہ انتہائی سنگین نتائج کی طرف جا سکتا ہے. بہرحال اس کے بعد تقریباً ان کو 24 جنوری کو ناظرین کرام پمس منتقل کیا گیا, جہاں پہ ان کا رات کی تاریخی میں علاج کیا گیا. یہ جو آپریشن تھا تقریباً یہ 4 گھنٹے 50 منٹ تک چلا, یعنی کہ 5 گھنٹے تک یہ علاج ان کا چلا. اس دوران کہیں جو اہم رکن تھے وہ وہاں پر موجود تھے. اب 24 جنوری کو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب لے کے جایا جا رہا تھا تو کسی پارلیمنٹیرین کو کوئی خبر نہیں ہوئی, کسی کو بھی سینیٹر کو کوئی خبر نہیں ہوئی, کسی تنظیمی عہدیدار کو خبر نہیں ہوئی. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ بات آگے جا کے واضح ہوگی اور ہماری پہلی بھی خبریں آپ کے سامنے کھلی ہیں, اشبار ہوئی ہیں. اور ابھی بھی یہ میں آپ کو بات واضح کر دوں کہ 24 جنوری کو جب عمران خان کو لے کے جایا گیا تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کا اس کی خبر دی گئی تھی, لیکن انہوں نے میڈیا پہ آ کر یہ بات نہیں کی. بہرحال اس کے بعد
24-25 को इस मामले को कहीं पर भी कोई इसकी बात नहीं होती, किसी को भी इस मामले में नहीं पता होता। और तकरीबन 26 जनवरी सहाफ़ी असदुल्ला जो साहब थे वो अपने व्लॉग में जिक्र करते हैं इसका, यानी 2 दिन बाद वो इसका जिक्र करते हैं कि इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया, उनकी आंख का मसला था और इस मरतबा उनके खिलाफ ही प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता कि जी आपको ये खबर कहाँ से मिली है। ये बड़ी हैरान कुन चीज़ थी इस पूरे मामले पर कि लोगों को पता नहीं हो रहा था। हमारे से कुछ ज़राए ने पूछा कि यार ये चीज़ें ठीक हैं, तो फिर हमने अपनी हद तक इसको सर्च करना शुरू किया। पिम्स का जो हुकाम थे उन्होंने बताया कि वाकई में 24 जनवरी को एक हाई सिक्योरिटी में एक आदमी को लाया गया था, लाइटें बंद करवा दी गई थी, पर्दे लगाए गए थे और इमरान खान साहब को फिर लाया गया था। तो ये बात कंफर्म हुई कि इतने हाई ऑफिशियल में इमरान खान को ही लाया जाएगा। आगे चले नाज़रीन किराम, तो 28 जनवरी यानी कि 5 दिन बाद हुकूमत ने इस पिम्स पे आगे चले नाज़रीन किराम, तो तकरीबन 28 जनवरी को यानी तकरीबन 5 दिन बाद इस खबर को तस्दीक किया हुकूमती ज़राए ने। जो जनाब अता तारड़ साहब थे उन्होंने ये बात की कि जी हाँ इमरान खान साहब को लाया गया, अलबत्ता उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये भी झूठ मारा गया और ये हुकूमती झूठ था, ये इतना बड़ा झूठ था जिसकी माफ़ी नहीं मिल सकती, ना हुकूमती लोगों को ना जेल इंतज़ामिया को जिन्होंने नाकिस तिब्बी इमदाद मुहैया की इमरान खान साहब को। बहरहाल 29 जनवरी को पिम्स ने एलामिया जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि जी वो इमरान खान साहब को बिल्कुल लाया गया था। इमरान खान साहब को लाने के बाद उनका इलाज भी करवाया गया और इलाज में ग़ालिबन ये कोई 20 मिनट का प्रोसीजर था। ये झूठ उन्होंने बोला पिम्स हकामिया ने भी। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आप ज़रा पैटर्न देखिए। ये पैटर्न इमरान खान की सेहत को नॉर्मलाइज करने का है कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब, दूसरा स्टेप, इमरान खान साहब को लाया जरूर गया था लेकिन अब वो बिल्कुल बेहतर है। तीसरा स्टेप, आप बिल्कुल भूल जाए इस चीज को, अब इमरान खान ठीक नहीं, तो नॉर्मल था, ये बिल्कुल ठीक है, ये नॉर्मल नहीं था। आगे नाज़रीन किराम 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में धरना होता है, बल्कि 29 जनवरी को ही सुहेल अफरीदी, नाज़रीन किराम एक पैटर्न माजरत में छोड़ गया, 29 जनवरी को सुहेल अफरीदी अडयाला जाते हैं और अडयाला के बाहर जाके वो धरना देते हैं। उनके साथ शफी जान, सलमान अगम राजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो रहनुमा होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। ये धरना तकरीबन कोई 12 बजे, सुबह 12 बजे शुरू होता है और शाम 1, 2, 3, 4 मतलब कि ये तकरीबन कई घंटे तक चलता है। और इस दौरान सुहेल अफरीदी साहब, शफी जान, मीना खान अफरीदी साहब, तमाम लोग ये बात करते हैं कि जी हम लोग वापस तब तक नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को उनसे मिलने ना दिया जाए। जी मिलने नहीं दिया जाता और 3 बजे, रात को 3 बजे सुहेल अफरीदी साहब अपना जो ये धरना होता है इसको ख़त्म करके आगे बढ़ जाते हैं। अब नाज़रीन किराम ये जब धरना ख़त्म होता है उसके बाद 30 जनवरी को जनाब सुहेल खान अफरीदी साहब अपनी सारी काबीना के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर, मतलब एक दिन बाद वो धरना दे देते हैं। और इस धरने में भी उनका यही होता है कि जनाब आला जब तक हमें कोई मौसर जवाब नहीं आता इमरान खान की सेहत से मुतालिक हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। अलबत्ता मैं वहाँ पर मौजूद होता हूँ। आज का दिन इस तरह का जो ये 30 जनवरी का जो दिन होता है ये इंतहाई से ज़्यादा नॉर्मल होता है। मैं आपको जो सही बात बताऊँ, कोई इतनी बड़ी मज़ामत नहीं होती। एक सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर बिल्कुल आराम से पुरअमन तौर पर लोग बैठे हुए होते हैं और पुरअमन से मेरा ये मुराद भी है कि कोई मज़ामत भी नहीं होती, मतलब कि बाहर एक साइड पे धरना दिया होता है, कोई रोड ब्लॉक नहीं हो रही होती, मुकम्मल तौर पर बड़े आराम से जाके वहाँ पर बैठ जाते हैं। अच्छा, अब ये 30 जनवरी को भी यही बात होती है कि जी इमरान खान की अगर कोई बात हमें तक नहीं पहुँचाएगी, हम तक ये बात ना आई तो फिर हम जो नाज़रीन किराम यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन मगरिब की नमाज के बाद ये धरना भी मौखर कर दिया जाता है और फिर लाएअमल बताया जाता है कि जी हमारी पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग्स हैं और हम लोग बातचीत करके आपको बताएंगे। नाज़रीन किराम आपको याद है इसी दिन 30 जनवरी को रात तकरीबन 11 बजे ये मुश्तरका एलामिया आता है और मुश्तरका एलामिया में अल्लामा नासिर अब्बास, जनाब महमूद खान अचकज़ई, तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के अहम तरीन 2 रहनुमा वहाँ पर बैठे होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से CMKP के जनाब सुहेल अफरीदी साहब और सलमान अगम राजा साहब बैठे हुए होते हैं और दोनों के मुँह जो होते हैं वो नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। और साथ में जो महमूद खान अचकज़ई हैं वो ये बात भी करते हैं कि 8 फरवरी के बयानिए को दबाने के लिए इमरान खान साहब की खबर, इमरान खान साहब की बीमारी की खबर लाई गई, हमारा बयानिया कमज़ोर किया गया, इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है। झूठ, ये होता है चौथा झूठ। ये चीज़ समझिए मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपने वो समझ नहीं है। ये 4 पॉइंट है, मैं इधर पे डिस्कस भी कर देता हूँ। ये 4 पॉइंट ये आपकी स्क्रीन पे, ये चौथा झूठ बोला जाता है अपनी पाकिस्तानी कौम से कि जनाब इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज की रिपोर्ट के बाद तो वाज़ेह हो गया कि इमरान खान साहब बीमारी में हैं और 85% उनकी जो आँख की बिनाई है वो जा चुकी है, 15% रह चुकी है। अब नाज़रीन किराम अगर हम आगे चलें तो 1 फरवरी को यानी उससे अगले दिन सुहेल अफरीदी साहब पेशावर में कई जगह पर होते हैं
اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میرے بڑوں نے میرے ہاتھ کچے دھاگوں سے باندھے ہوئے ہیں. یہ بات سہیل افریدی صاحب کرتے ہیں اور پھر یہ بات بھی دہراتے ہیں کہ یہ کچے دھاگوں سے ہم کبھی بھی توڑ سکتے ہیں. تو سہیل صاحب اب ضروری ہے کہ آپ وہ کچے دھاگوں سے اپنے ہاتھ توڑیے, کیونکہ جن کے ساتھ آپ بیٹھے تھے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ, یا تو وہ سوال کا جواب دیں کہ ان کو کنہوں نے یقین دہانی کروائی تھی عمران خان صاحب کی متعلق ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, وہ اس چیز کو سامنے لے کر آئیں, اور اگر نہیں لے کے آ سکتے تو پھر معافی مانگے قوم سے, کیونکہ اب تو چیز واضح ہو چکی ہے. جناب 6 فروری کو پیمز کی رپورٹ آج یعنی کہ موصول ہو گئی ہے. اب ناظرین کرام 6 فروری کو جو پیمز ہوتی ہے وہ موصول کرتی ہے, اور 24 جنوری سے, اب ناظرین کرام ذرا اس کو سمجھیے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے 24 جنوری سے, یعنی کہ آج یہ معاملہ, یعنی کہ آج تاریخ ہے 12 فروری کی, اور آج سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ سبمٹ کروائی گئی سلمان صفدر کی طرف سے. 24 جنوری سے 12 فروری تک کوئی ایک حکومتی بندہ نہیں بتاتا کہ عمران خان صاحب کی بنائی جا چکی 85%. کوئی بھی جیل انتظامیہ کا بندہ نہیں بتاتا, پیمز کے ڈاکٹرز نہیں بتاتے. محمود خان اچکزئی صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جناب 8 فروری کے بیانیوں کو کمزور کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی خبر پھیلائی جا رہی ہے, عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. جھوٹ 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 جھوٹ, یہ 4 جھوٹ آپ کے سامنے رکھیں. کوئی حکومتی بندہ, کوئی پیمز کا انتظامیہ کا بندہ, کوئی بھی جیل انتظامیہ کا بندہ, یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے ممبرز ہوتے ہیں, جو عمران خان صاحب سے جینے مرنے کے وعدے کیے ہوئے ہیں, وہ تک یہ بات جو ان تک ہوتی یا تو ان کو بتائی نہیں گئی ہوتی یا ان کو پتہ نہیں ہوتی, لیکن کوئی بھی مؤثر طور پر اقدام یا جواب لیتے نہیں ہیں. لیکن اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو دھرنا دیا گیا تھا اڈیالہ کے بعد, وہ کس نے مؤخر کروایا؟ یہ سوالیہ نشان بنتا ہے. کارکنوں کی بھی اس پہ سوال ہیں, تحفظات ہیں, اس کا جواب ملنا چاہیے. مراد سعید صاحب کی ایک آڈیو آئی ہے, وہ آڈیو کیا ہے یہ میں آپ کو سنواتا ہوں آگے چل کے, لیکن پہلے جو رپورٹ سلمان صفدر نے دی ہے یہ میں آپ کو اس کی تفصیلات بتا دوں. آخر میں پھر میں آپ کو مراد سعید صاحب کا جو پیغام آیا, اور بڑا میں کہتا ہوں میچور اور بڑا زبردست پیغام ہے. یہی چیز ہوتی ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کی کہ کتنی زبردست طریقے سے انہوں نے بات کی ہے اور کیا باتیں کی ہیں. ایک شہباز گل صاحب کا بھی اس میں آڈیو آئی ہے سامنے, اور دونوں ہی رہنماؤں نے میرے خیال سے سب سے بہترین طریقے سے بات کی ہے, اور اس سچویشن کے متعلق جو ضروری ہے وہ چیز کی ہے. سب سے پہلے ناظرین کرام یہ جو رپورٹ میں آپ کو پڑھا دوں, اس پہ سلمان صفدر صاحب نے بات کی جو گرمیاں تھیں, ان گرمیوں میں ریفریجریٹر جو تھا وہ عمران خان صاحب کو نہیں دیا گیا, جس سے جو تھا کھانا تھا وہ خراب ہوا, اور گرمیوں کے دوران 2 سے 3 مرتبہ عمران خان صاحب کو فوڈ پوائزن کا سامنا کرنا پڑا. سوچئے کہ جس قوم کی, جس شخص نے آنکھوں کا آپریشن کیا ہو, ان کو بیدار کیا ہو, آج وہ خود اپنی ایک آنکھ سے مرحوم ہو چکا ہے. 15% جو ہے اس کو صرف آنکھ سے دکھائی دے رہا ہے, اور ابھی بھی اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ جی ہم دعا مانگنے جا رہے ہیں, ہم مسجدوں کے باہر اعلان کرتے ہیں کہ آپ درود شریف پڑھیں, بھائی پڑھنا چاہیے, ہر بندہ پڑھ رہا ہے, ہر بندہ. 22 کروڑ پاکستانی جو اس وقت گھروں میں بیٹھے نا, ان کی مائیں اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہیں. میں آپ کو اپنی اگر بات بتاؤں تو میں اگر کسی ایک مال میں نکل جاؤں نا تو 10 مائیں ملتی ہیں مجھے, میرا ماتھا چومتی ہیں, اور میرے سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ بیٹا عمران خان کب واپس آ رہا ہے. یہ ہے عمران خان. تو یہ جو دعائیں والا سلسلہ ہے, یہ عمران خان کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے لوگ عملی کام کی امید رکھتے ہیں. ناظرین کرام اس رپورٹ میں جو مین پوائنٹ مزید کیا تھے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, وہ میں آپ کو ودن پوائنٹس پڑھ کے بتا دیتا ہوں. ناظرین کرام, درخواست گزار نے دستخط کنندہ کو بتایا کہ تقریباً 3 سے 4 ماہ قبل یعنی اکتوبر 2025 تک دونوں آنکھوں کی بنائی 6/6 کے مطابق معمول کے مطابق تھیں. اس کے بعد انہیں مسلسل دھندلاہٹ اور نظر کی محدود ہونے کی شکایت شروع ہوئی, جس کے بارے میں انہوں نے متعدد بار اس وقت کے جیل سپرنٹنڈنٹ کو آگاہ کیا, تاہم جیل حکام کا کوئی جانب سے ان شکایت پر دھیان نہیں گیا. وہ آدمی بتا رہا ہے کہ بھائی میری آنکھوں کا مسئلہ ہے, مجھے دھندلاہٹ کا اس وقت مسئلہ آ رہا ہے, آپ لوگ کچھ کریں, اور وہ بار بار اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے آج کے الفاظ اسی رپورٹ میں سن لیجئے. عمران خان صاحب اس رپورٹ میں آخر میں جو سلمان صفدر کو بتاتے ہیں, اور سلمان صفدر کہتے ہیں کہ میرے جو پیٹیشنر ہیں جناب عمران احمد خان نیازی, وہ مجھے کہتی ہیں کہ خونی رشتوں یعنی کہ میرے بچوں اور میری بہنوں اور زندہ رہنے کے لیے جو سہولیات چاہیے ہوتی ہیں, ان کے علاوہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے. یہ ہے لیڈر. اس آدمی پر آج میں کہتا ہوں کہ تاریخ کی بہادری کے جو ملک میں لوگ گزرے ہیں, یہاں پر آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی ہٹ نہیں رہا. یہ کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے نکلوں گا. یاد ہے آپ کو عمران خان نے کیا کہا تھا
کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا میری قوم آپ مجھے انصاف دلوائیں گے. اور آج قوم کیا کر رہی ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے. میرے الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں, میں باقی لوگوں کی طرح مینپولیٹڈ باتیں نہیں کر سکتا. جو مجھے دکھتا ہے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں. مجھے نہیں آتی ہیں آپ کے سامنے باتیں بنانا, تو میں صرف آپ سے وہی بات کرتا ہوں جو مجھے دکھائی دیتی ہے. آج جناب مراد سعید صاحب نے ایک آڈیو بیان دیا ہے. اس آڈیو بیان کو میں آپ کو یہیں پہ سنواؤں گا, اور یہ بڑا ضروری ہے, اور یہ بیان آپ کو سننا چاہیے کہ کتنی زبردست میچور بات کی انہوں نے. میں آپ کے سامنے یہ بیان رکھتا ہوں اور آپ کو یہ سنواتا ہوں کہ اس وقت مراد سعید صاحب نے کیا باتیں کی ہیں اور مراد سعید صاحب نے کیا بات کی ہے. یہ پہلے آپ تھوڑی سی دیر کے لیے یہ سنیں بات, اور پھر اس کے بعد اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. صحت کے حوالے سے اور ان کی بیماری کی خبریں آئی, میں نے آپ سے رابطہ کیا اور سب کو کہا کہ اس کو سیریس لیں. یا تو یہ ہمارا نفس چیک کر رہے ہیں یا بہت ہی کوئی سنجیدہ معاملہ ہے. لیکن سب کا یہ جواب تھا کہ 8 فروری سے ڈسٹریکشن ہے. پھر اس پر بھی میں نے کہا کہ 8 فروری تو ایک دن کا ایونٹ ہے. اگر سنجیدہ معاملہ ہے تو ہم 10 دن کا انتظار کیوں کریں. اور کوئی بہترین اور میچور بات کہ بھئی 8 فروری کے ایونٹ تھا, ٹھیک ہے وہ ایونٹ ہوا ہے, میں نے بھی کور کیا, آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے دکانیں بند کی تھیں, لیکن دو لوگوں نے دکانیں محمود خان اچکزئی, علامہ ناصر عباس کی وجہ سے بند نہیں کی, عمران خان کی وجہ سے کی. سائلنٹ پروٹیسٹ انہوں نے ان کی وجہ سے کیا. کیا عمران خان سے زیادہ ضروری تھا 8 فروری؟ بہت زبردست بات کی ہے اور بہت بہترین بات کی ہے مراد سعید صاحب نے. جی دوبارہ سنیے گا. جب عمران والے سے جو ارادے ہیں وہ تبدیل ہو جائیں اور کوئی نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. پھر آپ کو کہا کہ کیا 8 فروری کو احتجاج بہت بھی کامیاب ہو جائے تو کیا اس سے عمران خان باہر آ جائیں گے؟ کیا ان کی عمران خان کے حوالے سے جو ارادے ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے؟ آپ کو یہ بھی کہا کہ میں بھی مانتا ہوں کہ ملک میں نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ انسانی حقوق ہے, لیکن ہم اپنی طرف سے تو ہر آپشن استعمال کریں نا. اب آج جب عالم اسلام کی لیڈر عمران خان کی صحت, ان کو علاج کی سہولت پر وقت نہ دینے, ان کے جیل میں سہولیات کے حوالے سے حقائق سامنے آئے ہیں, تو کیا اس کے بعد بھی ہم انتظار کریں گے؟ سپریم کورٹ نے 3 دن کے اندر ماہر ڈاکٹر سے علاج کرانے کا کہا ہے, لیکن ہمیں اطمینان نہیں. عمران خان کو شوکت خانم یعنی ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی موجودگی میں ماہرین کو دکھایا جائے, اور جب تک ان کی فیملی اور ذاتی ڈاکٹرز کا اطمینان نہ ہو ایسی کسی بھی رپورٹ یا خبر کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. یہ واضح طور پہ ہر کوئی بتا دے. یہی عدالت ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف کی زندگی گارنٹی مانگ رہی تھی. یہی عدالتیں تھی جو ایک دن کا وقت دینے کے لیے تیار نہیں تھے, حالانکہ جعلی رپورٹس اور پیٹنٹس گر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, اور پھر لندن جا کے جو سازشیں ہوتی رہی. لیکن عمران خان کے لیے گھر کے افراد کی موجودگی تک کی درخواست کو بھی رد کیا جاتا ہے. اگر یہ ہے دورہ نظام. مراد سعید صاحب نے کتنی زبردست طریقے سے بتایا, مطلب کہ اتنی میچور طریقے سے موجودہ جو قیادت ہے ان میں سے کوئی بات نہیں کر رہا. میں ذرا اس کو آگے لے کے چلتا ہوں, اور مراد سعید صاحب نے کیا بات کی ہے یہ ذرا آپ سنیے گا. کتنے رابطے کرنے کے بعد آپ ان کی صحت پر ریلیکس کیسے ہو سکتے ہیں؟ خان صاحب کی سپریم کورٹ کے حکم کے 3 دن کے اندر علاج کا حکم تو آ گیا, لیکن اس میں ذاتی معالج اور فیملی کا ذکر نہیں. ان کی شوکت خانم کے ڈاکٹرز کے بتائے گئے اسپتال منتقلی کے لیے آواز اٹھائے. اور میں جب یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں تو جنید اکبر کی بات ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ میں کیا مکہ کے لیے اور فرمائشی پروگرام کے لیے بیٹھے ہیں. پارلیمنٹ چل کیسے رہا ہے؟ صوبے میں حکومت ہے, وہ رہے نہ رہے تحریک چلائے. پورے ملک میں جس طرح بھی ہو ایک بھرپور تحریک شروع کر دے, ہر آپشن استعمال کرے, مزید انتظار مت کرے. خدا کے لیے اب مزید انتظار مت کرے, اور سب کو اس کے بعد سب کو ثوابی پہ جمع کر لے اور آگے بڑھے. آپ کا بہت شکریہ. سب کو ثوابی میں جمع کر لیں اور آگے بڑھیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مراد سعید صاحب کے کلیئر میسیج ہے یہ کہ اب ثوابی میں سب کو جمع کیا جائے اور نکلا جائے. اب کوئی راستہ نہیں ہے ہمیں واپس گھر لوٹنے کا, یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے. اور جو کنٹینر آپ نے تیار کروایا آزادی یا موت کا, یہی وہ نظام ہے جس کو آگے لے کے جانا ہے. بھئی یہاں پر عمران خان کی زندگی کا سوال ہے. عمران خان کی 80% تک بنائی جا چکی ہے. اس وقت کون ہے وہ جو یہاں پر عمران خان کا ویٹ کر رہا ہے؟ عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے, عمران خان ہے تو سی ایم کے پی کے ہے, عمران خان ہے تو ایم این اے ایم پی اے ہیں, نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان کی وجہ سے آپ کی عزت ہے, عمران خان کی وجہ سے آپ سی ایم ہیں, عمران خان کی وجہ سے آپ ایم این اے ایم پی ہیں, جو بھی ہیں آپ عمران خان کی وجہ سے. ورنہ نکلیں باہر, عمران خان کے ذرا خلاف آپ آزاد کھڑے ہو کے دکھائیں, عمران خان کے علاوہ ذرا آزاد کھڑے ہو کے دکھائیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
अगर लोगों ने 8 फरवरी को कुत्ते पर, जूते पर, घास पर, न जाने किस किस निशान पर आपको जिताया है, तो वो सिर्फ एक शख्स की वजह से, जिसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। और अगर आप उसके साथ मुखलिस नहीं हैं तो गोया आप इस कौम के साथ मुखलिस नहीं है, क्योंकि ये कौम इस वक्त 22 करोड़ पाकिस्तानी इस शख्स के साथ खड़े हैं। यानी कि यार अब आप देखें कि हुकूमत एक तरफ कितनी ज्यादा जो है वो हिपोक्रेट है, कितनी ज्यादा मुनाफकत कर रही है कि एक जगह पर इमरान खान साहब 5 महीनों से बता रहे हैं कि जी मेरी आंख का मसला है, मुझे मेरे जाती मालिक से मिलने दिया जाए, मेरे डॉक्टर्स को बुलाया जाए, लेकिन हुकूमत नहीं बुलाती, जेल इंतजामिया नहीं बुलाते। अब जो है नाज़रीन किराम, अलीमा आपा क्या करने जा रही हैं, ये आपको बात में बता दूं कि वो जो साबका सुपरडेंट जेल हैं उन पे केस करने जा रही हैं और उन पे केस चलेगा और ये केस आगे तक जाएगा। साथ ही स्वाबी की कॉल मुराद सईद ने दे दी है। अब ये कॉल नाज़रीन किराम रुकने नहीं वाली। ये जो अब मामलात खड़े हो चुके हैं, ये अब इमरान खान की रिहाई तक जाएंगे। मेरी आप डेट नोट कर लें, अब इमरान खान की रिहाई का वक्त आ चुका है नाज़रीन किराम। अभी तक के लिए इतना ही। मजीद सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।